اب اگر آپ کے سامنے یہ فریم ورک آ گیا تو اب آئیں غامدی صاحب حدیث کو، جس کو وہ بیان فرع کہتے ہیں، وہ کیسے بٹھاتے ہیں؟ تو وہ حدیث کو اس طرح بٹھاتے ہیں جس کو ہم اپنی لینگویج میں قیاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ نہ بیان تفسیر ہے، نہ وہ بیان تخصیص ہے، نہ وہ بیان نسخ ہے، وہ بیان قیاس ہے۔ قیاس کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے قیاس دو چیزوں کا نام ہے، علت معلوم کرنا، تخریج منات، اگر وہ منصوص نہ ہو تخریج منات، اور دوسرا ہے اس علت کے تحت جو حکم جو فرع آ سکتی ہے اس فرع پر اس کا حکم کا انطباق کر دینا، اس کو تحقیق منات کہتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں۔ یعنی قیاس کا مطلب ہوتا ہے میں ایک جزئی حکم کو دیکھ کر کسی اور جزئی کے اوپر اس حکم کو لاگو کروں، لیکن اس عمل کے لیے مجھے اصل کے اندر کوئی ایسا وصف دکھانا ہوتا ہے کہ یہ جو حکم اس پہ لگانا نا اس ایکس وصف کی حصہ، اور یہی ایکس وہاں پایا جاتا ہے تو لہٰذا یہ حکم وہاں چلا جائے گا۔ غامدی صاحب جب بھی حدیث کی میں نے جتنا ابھی تک ان کی فقہ النبی، جسے ایک اور اصطلاح لے لیں، یہ جو علم النبی اور فقہ النبی میں فرق کرتے ہیں۔ فقہ النبی کا مطلب ہے کہ قرآن کے احکام کی تبیین جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو فقہ النبی کہتے ہیں۔ تو جس کو وہ فقہ النبی کہتے ہیں اس کے اندر ان کی ساری چیزیں اگر آپ غور کریں تو وہ دو ہی چیزوں میں بند ملیں گی، یا وہ قیاس بنائیں گے، یعنی یہ دکھائیں گے کہ اللہ کے رسول نے کسی قرآن کے حکم کی علت مقرر کر کے اس کے تحت کوئی بات بیان فرمائی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ قیاس سے کوئی نیا حکم نہیں آتا، وہ تو پہلے سے ہی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ایک زیرک مجتہد کی طرح اللہ کے رسول کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قیاس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز جس کو غامدی صاحب لے لیتے ہیں فقہ النبی میں، اور وہ ہے غیر وجوبی ترجیحات۔ میں دونوں کی مثالیں دوں گا، واضح ہو جائے گا۔ پہلے لے لیں قیاس کے اندر تخریج منات اور تحقیق منات کیسے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں کہا، اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو بھی منع کیا ہے اللہ کے رسول نے۔ اب جب ہمارے اصولیین کے ہاں آپ جا کے بحث پڑھیں تو چونکہ ان کے پاس لنگوسٹک ٹولز بہت رچ ہیں، ایک لفظی دلیل کو دوسری لفظی دلیل سے کیسے جوڑنا ہے، ان کے نزدیک مجمل کا بیان بھی بنتا ہے، عام کی تخصیص بھی بنتی ہے، اور کسی ثابت چیز کا نسخ، یہ سب کچھ ان کے ہاں اوپن ہے، اور قیاس بھی ان کے ہاں اوپن ہے۔ تو ان کو یہ بات ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ قرآن نے تو ٹھیک ہے انہی پر خاموشی اختیار کی، اللہ کے رسول نے اس میں کیا کیا؟ اضافہ کر دیا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی اگر قرآن کہے دو بہنوں میں اور اللہ کے رسول کہیں کہ یہ بھی اس میں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی قرآن کے خلاف بات کر دی؟ قرآن کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہے، قرآن تو اس پر خاموش تھا، تو اللہ کے رسول اگر اس میں ایڈ آن کریں تو اس کو خلاف تھوڑی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ان کے ہاں یہ تخصیص کی کیفیت، یعنی وہ ان کے پاس رچ ٹولز ہیں۔ غامدی صاحب چونکہ یہ سب جائز نہیں سمجھتے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اصل میں یہاں قیاس کیا۔ کیسے؟ کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ اس رشتے کو فحش بناتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ یہ ایک قسم کی فحش ہے اس میں۔ تو یہ علت جہاں بھی پائی جائے گی اس کا وہی حکم ہوگا جو دو بہنوں کو جمع کرنے کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا یا پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کرنا بھی فحش تھا، یعنی وہی علت تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے اس پر بھی وہی اطلاق کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مجمل کا بیان ہے؟ یہ تفسیر ہے؟ یعنی بیان تفسیر ہے؟ نہیں ہے۔ تخصیص ہے؟ نہیں ہے۔ بیان نسخ ہے؟ نہیں ہے۔ یہ اضافہ ہے جس کو ہمارے ہاں کہا جا نہیں، یہ کیا ہے؟ اس کو ہم قیاس کہتے ہیں۔ قیاس کیا اللہ کا۔ اچھا، اسی طرح سے خواتین جو عدت کے دوران بیٹھی ہوں تو اس میں قرآن نے کہا ہے کہ تم نا کھلے عام مطلب ان کے ساتھ نکاح کا پیغام ان کو نہ دیا جائے انہیں۔ اب حدیث میں کئی مزید احکامات ہیں جس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ عورتیں بلاؤ سنگھار نہ کریں وغیرہ وغیرہ، کئی ایسی چیزیں ہیں۔ تو غامدی صاحب وہاں پر بھی اس کو قیاس بناتے ہیں کہ جو علت وہاں حکم میں پائی جا رہی تھی نا، وہی حکم چونکہ اس علت پائی جا رہی، لہٰذا اللہ کے رسول نے وہاں پر بھی کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ تحقیق منات کی ایک اور مثال لیں، یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ قاتل اور کافر ایک دوسرے کے، قاتل جو ہے وہ مقتول کا وارث نہیں بنے گا۔ اب قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا۔ اب جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ سنت قرآن کی کسی عام کی یا مطلق کی تخصیص کر سکتی ہے، ان کو تو کوئی یہاں مشکل نہیں ہے۔ یا اگر یہ خبریں وہ ہے
اگر آپ حنفی سسٹم میں آ جائیں، یعنی جو کہیں گے عام کی دلالت ظنی ہے ان کے لیے، تو وہ کہیں گے تخصیص ہو گئی، بس ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، لینگویج ایسے ہی ہے. حنفی اگر میں حنفی پرسپیکٹو سے آ جاؤں، وہ کہوں گا وہ تو حکم مطلق تھا یا عام تھا تو خبر واحد، تو حنفی اصل میں یہ اصل میں خبر واحد ہے ہی نہیں، یہ خبر مشہور ہے. تو حنفی کہیں گے چونکہ یہ خبر مشہور ہے تو ہم کیا مان لیں گے، آیت میں کیا ہو گیا، نسخ ہو گیا، نسخ ہو گیا، ان کو بھی پرابلم نہیں ہے. اب غامدی صاحب کیسے بٹھائیں، انہوں نے بٹھایا ہے، وہ اس طرح بٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر وراثت کے احکام آئے ہیں وہاں قرآن نے کہا ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، یہ تمہارے والدین ہیں، بچے ہیں، ان کے بارے میں تمہیں یہ ادراک یا علم نہیں ہے کہ تمہارے لیے کون زیادہ نفع کا باعث ہے، اس لیے میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں تم ان حصوں کو اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرو. اس لیے کیوں؟ کیونکہ تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ تمہارے لیے زیادہ نفع کا باعث ہے. وہ کہتے ہیں اس آیت سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے یہ کس اصول پر ہوئی ہے، منفعت کے اصول پر، منفعت کے اصول پر. تو جہاں یہ منفعت کا اصول ختم ہو جائے، یہ علت ختم ہو جائے گا، وہاں حکم بھی نہیں پایا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ قاتل جو ہوتا ہے اس کے ساتھ منفعت کا تعلق ختم ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے یہ کیا کیا ہے؟ مجھے اس وقت اس کی صحت پر بحث نہیں ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کیا کہیں گے یہ کیا ہوا، یہ قیاس ہو گیا، اس طرح کر کے بٹھاتے ہیں. اب آ رہی سمجھ میں یہاں اصل میں آج کی گفتگو کا حاصل یہاں لانا تھا کہ وہ حدیث کو بٹھاتے کیسے ہیں، جس کو وہ شرح و وضاحت کہتے ہیں وہ ہے کیا. یہ گول لفظ ہے، یہ گول مبہم لفظ ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے شرح و وضاحت. بائی کم اینڈ ٹاک ان دا لینگویج آف اصولیین. وہ ماہر لوگ تھے، انہوں نے لینگویج کو سمجھا ہے، انہوں نے بتایا لینگویج کے قضیے اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے جڑتے ہیں. تو آپ بتاؤ آپ ان میں سے کیا چیز لے رہے ہیں، واضح ہو رہی ہے بات. اب ظاہر ہے یہ کیا عجیب و غریب ان معنوں میں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ادراک نہیں رکھتے. اچھا غامدی صاحب یہاں نہیں رکتے، بلکہ چونکہ انہوں نے اصول بنا لیا کہ اس کا اصول منفعت پر ہے، لہذا وہ آگے بڑھ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ کسی خاص بیٹے نے اس کے لیے زیادہ تگدو کی ہے، زیادہ اس کی خدمت کر دی ہے، یعنی گویا اس کو پتہ لگ گیا کہ اس سے مجھے زیادہ منفعت ملی ہے، تو وہ اس کو تھوڑا سا زیادہ وصیت وغیرہ کر کے اس کو دے سکتا ہے. تو اب اگر آپ انہیں کہیں کہ حدیث میں تو آیا کہ لا وصیت لوارث، وہ اس حدیث کو کہیں گے، وہ کہیں گے ارشاد کے قبیل کی چیز ہے. اب یہ اگلی میں جوڑتا ہوں، ارشاد کے قبیل کی چیز ہے، وجوبی حکم نہیں لیں گے اس کو، ٹھیک ہے، وہ اپنی اس علت کو کنسسٹنٹلی یوں پھیلا دیں گے. اب ظاہر ہے اس پر اعتراض کئی طرح سے کیے جا سکتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ تم یہ بتا سکو کہ 1% اگر کوئی میرے ساتھ 1 سال رہے تو اس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، تمہیں یہ علم نہیں ہے. یعنی 1 سال یا کتنے عرصے کا کتنا ٹرانسلیٹ ہونا، کتنا % اضافہ ہونا چاہیے، تمہارا علم نہیں ہے. غامدی صاحب کہنے یہ علم ہو سکتا ہے ہمیں. خیر بہرحال تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے یہ جو اصول اختیار کیا ہے یہ اس اپنے مذہب کے مطابق یا اپنے موقف کے مطابق حدیث کو بٹھا لیا ہے. دوسرا اصول ان کا کیا ہے قیاس کے علاوہ، جس کے تحت یہ شرح و وضاحت کرتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، وہ ہوتے ہیں غیر وجوبی ترجیحات، جس کو یہ کہتے ہیں یہ ارشاد کے قبیل کی چیزیں ہیں، سیاست شریعہ ہیں. اللہ کے رسول نے گویا کبھی ایک ناصح کے طور پر یا کبھی ایک مشورہ دینے والے کے طور پر یا کبھی مثال کے طور پر کوئی چیز بیان کر دی، یا حکمران کے طور پر جیسے ایک حاکم سیاست شریعہ میں فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ سب کے لیے بائنڈنگ نہیں ہوتا، کچھ اس طرح کی چیزیں بھی بیان کی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ غامدی صاحب سے یہ پوچھیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر تم یہ احرام کی حالت میں شکار کر لو تو اس کے روزے رکھنے ہیں، تو اب حدیث میں اس کی کچھ مقدار ہے، اب وہ ایگزیکٹلی میرے دن نہیں پتہ نہیں 6 دن ہیں یا کتنے ہیں، 3 ہیں. تو یہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ وجوب نہیں ہے، یہ ارشاد کے قبیل کی چیز ہے، مطلب ایک پسندیدہ چیز ہے، لیکن کوئی اور مقدار رکھنا چاہیں تو یہ بھی. اچھا اب آپ ان سے سوال پوچھیں، قرآن میں آیا السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، حدیث میں اس کی کچھ تفصیلات آئی ہیں کہ اتنی مقدار چوری کرے تو ہاتھ کاٹا جائے گا. ہمارے اصولیین کہتے ہیں کہ یہ مجمل کا بیان تفسیر ہے جو واجب ہے، اس کا خیال کرنا ہے، ہر سوسائٹی کے لیے بائنڈنگ ہے. غامدی صاحب کہیں گے کہ یہ کہیں گے نہیں، کہتے ہیں یہ بات ویسے انہوں نے جیسے میں نے کہا اپنے استاد سے لی ہے اصلاحی صاحب سے، وہ کہتے ہیں السارق والسارقہ یہ اصل میں اس میں یہ نا اسم فاعل کے صیغے ہیں جس میں مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے عربی لغت کے اعتبار سے. تو گویا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ایک کچھ ایسی چیز کا حکم ہے جو جس میں کوئی اہتمام کی کوئی چیز ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی معمولی چیز اگر کسی نے
کہیں سے اٹھا لیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دو. تو اللہ کے رسول نے جو کچھ بیان فرمایا ہے نا حدیثوں میں، وہ اصل میں اسی ضمن کی چیز ہے. چلیں یہاں تک چل گیا. اب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ وہ جو مقداریں آئی ہیں ان کا کیا کریں، وہ کہیں گے کہ وہ ارشاد کے قبیل کی چیزیں، سیاست شریعہ کی چیز ہے، ہم اپنے زمانے کے حساب سے اور مقداریں متعین کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کا اصول میں نے آپ کو بتایا، آپ ان کا اصول سمجھیں. ان کا اصول یہ کہ اضافہ ایسٹ قرض پر نہیں لے سکتے، وہ مجمل کا بیان کر کے وہ تو فکس ہو جائے گا سب کے لیے. ان کا موقف اجازت نہیں دیتا ان کو. اچھا، اسی طرح دیت کا مسئلے میں آپ کی اگر ان سے پوچھیں کہ یہ جو دیت ہے، وہ کہتے ہیں یہ مقدار جو حدیث میں آئی ہیں یہ فکس نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول نے عرب معاشرے کا جو عرف تھا اس کے حساب سے کیا کر دیا تھا، ان کے لیے کر دیا تھا کہ آپ اس طرح کریں، لیکن یہ مقدار ہم کیا کر سکتے ہیں، بعد میں بدل سکتے ہیں. اصولیین کے لیے وہ حدیثیں جو دیت، قرآن نے دیت کی کوئی مقدار ہے، وہاں آیا ودیۃ مسلمہ بس. تو اصولیین کہتے ہیں یہ تو لفظ ودیۃ مسلمہ جو ہے جس کی بات ہوئی ہے وہاں پر، یہ تو ہے مجمل، اور سنت نے مجمل کا کیا کر دیا ہے، بیان تفسیر کر دیا ہے، تو ہم اس پر عمل کریں گے، وہ مقدار وہاں سے لے لیں گے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. غامدی صاحب کہیں گے کہ نہیں یہ ارشاد کے قبیل کی چیزیں تھیں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں جو اب ہم بات کو کنکلوڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ غامدی صاحب کو جب مولانا زاہد الراشدی صاحب ہیں گجرانوالہ میں، جب 2007 میں ان کی افکار مشرف صاحب کے دور میں جب زیادہ ان کو شیوع ہوا، تو یہ ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے سنت اور حدیث کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے. تو ظاہر ہے علماء کو اس میں بڑا الجھن ہوتی تھی کہ یہ آپ کیا لینگویج بول رہے ہیں، یعنی یہ ساری ٹرمینالوجی جس کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، ظاہر ہے کسی شخص کا ایک سسٹم ہے جس کو وہ بنا رہا ہے. تو زاہد الراشدی صاحب نے ان کو، چونکہ ان کے بیٹے عمار خان ناصر صاحب ان کے حلقے کی طرف جاتے تھے، ظاہر اپنے والد کے ساتھ گفتگو شنید ہوتی ہوگی تو ان کی ایک الگ سٹوری ہے وہ. تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ بھائی آپ اپنے موقف واضح کریں، ہمیں نہیں پتہ لگ رہا آپ سنت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. تو مقامات کتاب میں ان کا ایک تحریر ہے جو شاید انہوں نے 2007 یا 10، مجھے ایگزیکٹ سال یاد نہیں ہے، دیکھ لیں، ہر تحریر کے آخر میں یہ سال لکھتے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک جواب مولانا زاہد الراشدی صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے لکھا ہے. اس میں انہوں نے سارا بتایا کہ بھائی میں اصطلاح یوں بناتا ہوں، جو متواتر پہنچ گیا وہ سنت ہے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے رسول اس میں قرآن کی شرح میں فرمائے وہ میرے نزدیک تبیین ہوتی ہے، اور ایک اور کیٹیگری ہے جس کو وہ اللہ کے رسول کی اسوہ حسنہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میں ان سب کے لیے سنت کے بجائے الگ الگ نام تجویز کرنا بہتر سمجھتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر لوگ میرے موقف کو بغور پڑھتے اور تو وہ جان جاتے کہ میرے موقف میں اور علماء کے موقف میں سرے منہ انحراف نہیں ہے. اور ساتھ انہوں نے طنز بھی مار دیا ہے، اگرچہ مجھے یہ امید ابھی بھی نہیں ہے کہ لوگ میرے موقف کو سمجھیں گے، یہ بھی لکھا ہوا. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جناب یہ سرے منہ انحراف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں آپ کو بغیر کسی مبالغے کے کہتا ہوں، یہ سنی ڈسکورس کی بات ہی نہیں کر رہا میں. آپ محدثین کا ڈسکورس دیکھ لیں، اناف کو لے لیں، آپ جمہور اصولیین کو لے لیں، شوافع، مالکیہ، حنابلہ، آپ معتزلہ کو لے لیں. معتزلہ اصل میں ایک کسی بندے کا نام نہیں ہے، معتزلہ بہت ڈائیورسیفائڈ گروپ تھا. معتزلہ کے کچھ لوگوں کی کتابیں اب ہمارے پاس میسر ہیں. قاضی عبد الجبار کی کتابیں آ گئی ہیں، ان کے شاگرد ہیں ابو الحسین بصری، ان کی کتابیں میسر ہیں. وہ رد کرتے ہیں ان لوگوں پر اپنی اصول فقہ کی کتاب میں، المعتمد پڑھ لیں جا کے، جو یہ کہتے تھے خبر واحد حجت نہیں ہے، اپنے گروہ میں ان لوگوں کا رد کرتے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں نا کہ ہم اگر مثال دے دوں کہ ہمارے ہاں سنی لفظ سے مراد کیا صرف کوئی خاص گروہ تو نہیں ہوتا نا، یہ ایک بڑا ڈائیورسیفائڈ گروہ ہوتا ہے جس میں کئی سارے اوپینین رکھنے والے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں. تو معتزلہ بھی ایک ایسا گروہ تھا. تو معتزلہ ہوں، اہل تشیع، اصولیین، پڑھ لیں جن کو مرضی پڑھ لیں، سب حدیث سے معتزلہ کا عام کی بارے میں جو موقف ہے نا، اس کی حکم کے بارے میں وہ احناف کے بالکل قریب ہے، یعنی وہ بھی قطعیت کے قائل تھے. تو جس طرح کی شرائط عام کے اوپر حنفی عائد کر رہے ہوتے ہیں تقریباً، یا اس تھوڑی سی سخت وہ بھی عائد کرتے ہیں، لیکن مجمل کا بیان تفسیر ہو سکتا ہے، یہ وہ سب لے رہے ہوتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہماری جو علمی روایت ہے وہ بیان بنائی کہہ کر یہ سب مراد لیتی ہے. آپ شرح و وضاحت کہہ کے یہ سب مراد لیتے ہیں. اگر آپ نہیں لے رہے تو یہ آپ پہلے اس کو قبول کر رہے ہیں. ویسے جس طرح میں نے کہا تھا
کہ جب سے ہم نے یہ ان کے اوپر نقد کرنا شروع کیا ہے تو ان کے جو شاگرد ہیں ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. وہ سرے منہ انحراف والی بات تو پرابلمیٹک ہے. تو اب انہوں نے کھلے عام کہنا شروع کر دیا اچھا چلیں اگر حدیث ماننے کا مطلب یہ سب چیزیں ماننا ہے تو ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے, آپ ہمیں منکر حدیث کہہ لیں. بھائی ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ منکر حدیث ہیں, آپ اپنے آپ کو خود ہی کہنے لگے ہوئے کہتے رہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ بات نہیں کہہ رہے. تو یہ جو آپ اپنے 23 اعتراضات سیریز کے اندر لمبی لمبی ویڈیوز بناتے ہیں نا, امام طبری سے شروع کر کے ابن کثیر اور رازی اور پتہ نہیں کیا کیا, اور آؤٹ آف دا کانٹیکس, اگر وقت ہو تو میں بتاؤں, آؤٹ آف دا کانٹیکس ان کی عبارتوں کو آپ پیش کیے چلے جا رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ وہ بھی 2 معنی مانتے تھے اور وہ ایک معنی وہی تھے جو میں کہہ رہا ہوں. بھائی یہ کام تو نہ کریں نا آپ ہماری دیکھیں, ہمیں ان سے وہی شکوہ ہے جو ان کو اپنے ناقدین سے ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں آپ ہماری بات نہیں سمجھتے جی, ہماری بات کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں بھی آپ سے یہی شکوہ ہے. آپ ہمارے علماء کی بات کو پہلے سمجھیں تو صحیح نا, وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, اس کے بعد پھر ہو جائے گا. ہماری روایت کو ڈسٹارٹ تو نہ کریں نا, اپنی وہ بات جو آپ نہیں کہتے اس کے ساتھ پیرالل کیوں کر رہے ہیں. شاید وجہ یہ ہو, دیکھیں ہم کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کر رہے, یعنی ایک انسان جب ہو رہا ہوتا ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے, سنسیئرلی لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں اس راستے سے وہی بات کہنے والا ہوں جو شاید میری روایت کہہ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں غامدی صاحب جیسے میں نے بتایا ان کے پیچھے اصلاحی صاحب اور فرائی صاحب کا ایک بہرحال ایک سلسلہ ہے. اور آپ کچھ بھی کہیں, مولانا فرائی صاحب ایک مجھے عالم تو تھی دین کے, ان کو نہیں آپ یوں سمجھیں نا بر صغیر میں کوئی شخص دینی کتابیں پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے یہ باتیں تو آئیں گی نا کہ جی عام سے خبر واحد کی تخصیص نہیں ہوتی, میں نسخ میں یہ ہوگا, یہ اسے وہ ایک ذہن بنا لیتا ہے, پھر وہ ذہین بھی ہوتا ہے تو کچھ نئی باتیں اس میں ایڈ بھی کر لیتا ہے, امام شافعی کی بات بھی پڑھ لیتا ہے. پھر مولانا فرائی صاحب کو ایک نظم قرآن کا جو ایک ان کی ڈسکوری تھی, اس نے ان کو ایک الگ قسم کا کانفیڈنس دیا کہ قرآن کو میں اب ایک ایسی کتاب کے طور پہ پڑھ سکتا ہوں جو سیلف ایکسپلینیٹری ایک انٹرنل سسٹم رکھتی ہے. تو یہ اخبار احاد سے جو بہت ساری آپ ترجیحات مقرر کر رہے ہوتے ہیں, اب ان کی ضرورت گویا ان کو رہ ہی نہیں گئی. تو یہ سارے سسٹم کے اندر کھڑے ہو کر وہ یہ ساری گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ ہماری جو آج کی گفتگو کا مدعا تھا کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کہاں الگ ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں علماء کو یہ ہمیشہ سے رہی ہے ڈیٹیکشن کہ دیر از سم تھنگ رانگ, بٹ دے ور ناٹ ٹاکنگ ٹو دیم ان دیئر لینگویج, ان دا پراپر لینگویج. دیکھیں اگر آپ ان سے یہ کہیں گے نا کہ تم حدیث کو مستقل بذات نہیں مانتے, یہ ایک غیر مفید طریقہ ہے ان سے گفتگو کا. اس کی وجہ یہ کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے علماء پہلے سے کہتے ہیں, آپ کو مفتی صاحب نے پڑھ کے سنا دی, ہمارے ہاں یہ رائے تو رہی ہے کہ جی حدیث مستقل بذات نہیں ہوتی. بھائی مانا کہ اس میں کوئی ایسا حکم آ جائے جو اس کا قرآن میں سرے سے اصل ہی نہ ہو, تو یہ آرات ہو رہی ہیں. آپ انہیں کہیں گے جی آپ حدیث کو حجت نہیں مانتے, وہ آپ کے سامنے یہ سارے مسئلے رکھ دیں گے, وہ کہیں گے دیکھو میں تو ان کو بھی واجب سمجھتا ہوں, ان کو بھی واجب سمجھتا ہوں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پراپر لینگویج میں گفتگو کریں, اور وہ پراپر لینگویج اردو لٹریچر سے نہیں ملے گی آپ کو, وہ آپ کو اصولیین سے ملے گی. دے ور دا جیم آف گائز. انہوں نے لینگویج کو سمجھا ہے کہ بھائی لینگویج ایسے کام کرتی ہے, دلائل میں ایسے لنکیجز پیدا کیے جاتے ہیں. آپ ان سے جا کے پوچھیں, آپ کو وہ بالکل صاف. آخری بات, کیا قیاس بیان ہے یا نہیں, اس کے اوپر اختلاف ہے ہمارے یہاں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ کہ قیاس پہلے سے ہی, یعنی دیکھیں بیان وہ چیز ہے جہاں متکلم کوئی اضافی بیان لاتا ہے, کوئی خطاب لاتا ہے بات کو واضح کرنے کے لیے, کوئی نیا حکم لاتا ہے. وہ قیاس نیا حکم ہوتا ہی نہیں ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ جس کو قیاس تخریج منات وغیرہ کہتے ہیں نا, یہ لغوی چیز ہے ہی نہیں, یہ تو دلیل عقلی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں اصولیین نے کئی اصولیین نے کہا قیاس اصل میں بیان کی کوئی قسم نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ابتدائی کلام سے اس کے اندر بیان ابتدائی میں موجود ہوتا ہے اور استنباط کرتا ہوں میں. تو یہ بیان تھوڑی ہے. بیان وہ ہوتا ہے جہاں متکلم کوئی اضافی لغوی قرینہ پیدا کرتا ہے آگے جو پہلے اس سے موجود. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو غامدی صاحب شرح و وضاحت کہتے ہیں نا, ہمارے اصولیین کے سامنے اگر یہ کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ ہوتا ہے شرح و وضاحت, یہ ہوتی ہے تبیین, وہ کہیں گے یہ تبیین ہوتی نہیں ہے, یہ تو ہم نہیں مانتے اس کو تبیین ہوتے ہیں. یعنی جس مفہوم میں وہ قرآن کی آیت آئی ہے نا لتبین للناس, تو ہمارے اصولیین کہیں گے لتبین للناس کا مطلب ہے اللہ کے رسول بیان تفسیر کرتے ہیں, کیونکہ لینگویج میں اسی کو بیان کہتے ہیں. بیان تخصیص کرتے ہیں کیونکہ لینگویج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی عام بات آئے بعد میں بتا دی جائے, کوالیفائی کر دی جائے. نسخ اور بھی ہیں, بیان ضرورت ہے, میں سب کی طرف گیا نہیں ہوں ابھی. تو یہاں میں امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہے. اگر کوئی سوال ہے اب تو بتائیں, ہم ذرا ریلیونٹ سوالات
ذرا اچھا کوشش کیجیے گا کہ کوئی بہت زیادہ جزیوں کہ وہ نہ کرائیں کہ جی اس مسئلے میں وہ کیا کہتے ہیں، اس جزوی پر کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ساری مجھے مستحضر بھی نہ ہوں. جی بھائی. السلام علیکم. عبد الواسع، جامعہ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن. جی جی. آپ نے بیان کی تعریف جو بیان کی ہوئی تھی کہ وہ دلیل جس سے متکلم مخاطب کے لیے اپنا موقف واضح کرے. ہم نے فرمایا کہ لغت میں بیان کا یہی معنی ہے. دوسری طرف آپ نے کہا کہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا لغت میں یہ معنی، لغت میں معنی ہے اظہار. چلیں یہ میں نے اصطلاحی تعریف کی تھی. یہ ایک ہی معنی ہے بیان کا بس. لغت کا ایک معنی ہے اظہار کرنا. اور دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ غامدی صاحب بیان کے دو معنی لیتے ہیں، اظہار الشے، اظہار ما فی الشے. اور اس پر آپ نے فرمایا کہ اس میں امام رازی نے بھی لکھا، ابن کثیر نے بھی لکھا اور زمخشری نے بھی یہی دو معنی بیان کیے. بقول غامدی صاحب کے جب مفسرین نے بھی وہ معنی بیان کیے، بیان کے دو ہی معنی بیان کیے، اور ہمارے نزدیک ہے کہ تو ان کا موقف مفسرین کے مطابق نہیں، ایک بیان کے دو ہی معنی ہیں. میں نے آپ کو میرے خیال ہے آخر میں کہا ہے کہ دس از ہز مس ریڈنگ. ہمارے مفسرین نے کہیں بھی لے آئیں، کہیں بھی دو معنی نہیں لکھے. وہ دو مصداق کو دو معنی کہے جا رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ وہاں وہ عام اور خاص، وہ میری ایک تحریر موجود ہے. اصل میں انہوں نے جس کو فاؤنڈیشن بنایا نا وہ ابن عاشور ہیں. انہوں نے ان کی عبارت کو غلط سمجھا. اس کی وجہ یہ کہ ابن عاشور وہاں جو بحث کر رہے ہیں وہ آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب آپ سنت سے قرآن کا نسخ اور قرآن سے سنت کا نسخ جو اصولیین کی بحث تھی، جب آپ وہاں سے پیچھے سے لے کر آئیں گے نا آپ کو پتہ لگے گا یہ اس کو ریفر کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ان کی اصول فقہ کی کتاب آپ کو جا کے پڑھنی پڑے گی کہ وہاں وہ بحث کر رہے ہیں. وہاں وہ بات ہی نہیں کر رہے جو انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے. اس پہ تحریر ہے، آپ پڑھ لیں ابن عاشور اور بیان کے دو معنی، وہ ہے ہی نہیں. تو یہ ہم ان کے اس دعوے کو لے ہی نہیں رہے کہ بیان کے دو معنی. دوسرا سوال یہ کہ دیکھیں میں افتراء لفظ ایک سخت ہے، میں کہوں گا مس ریڈنگ ہے. بس میں یہ کہوں گا وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے مفسرین وہ بات لکھ ہی نہیں رہے. وہ جس دو چیزوں کی بات کر رہے ہیں، اصل میں بتا دیتا ہوں، چلیں آسان کر دیتا ہوں. وہ جو آیت ہے نا انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے آپ کے لیے ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے تبیین فرما دیں جو کچھ ان کے لیے نازل ہوا. اب جو امام شافعی کی طرف والے لوگ تھے نا، ان کا یہ، چونکہ امام شافعی نے یہ اوپینین لیا تھا کہ تبیین نسخ تبیین نہیں ہوتی، سنت قرآن کا بیان ہوتی ہے، نسخ. تو اب انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا کہ دیکھیں اس آیت میں آیا کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا مبین ہے، ناسخ نہیں ہے. اور وہ کہتے تھے کہ بیان جو ہے نسخ بیان نہیں ہوتا، وہ رفع حکم ہے. وہ کیا ہے؟ رفع حکم ہے. تو اب دوسری طرف سے جواب یہ دیا گیا کہ رفع مخاطب کے گمان غالب کے اعتبار سے ہے، حقیقت میں یہ انتہائی مدت ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ تو انہوں نے امام شافعی کے اس اعتراض کو حنفیوں نے قبول نہیں کیا کہ یہ رفع ہے. اس کے ساتھ انہوں نے امام راضی وغیرہ سب نے لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس آیت کو یوں پڑھیں نا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور مراد ہو مجمل کا بیان نہ کہ نسخ. شافعی علماء کیا کہتے ہیں؟ بعض، سارے شافعی نہیں، بعض شافعی علماء کیا کہتے تھے کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اے نبی جی ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ اس میں جو مجمل ہے آپ اس کو کیا کر دیں، اس کو بیان کر دیں، نہ کہ جو منسوخ ہونا ہے وہ اس کا بتا دیں. یعنی مجمل کا بیان کریں، بیان تفسیر کریں. تو امام راضی کہتے ہیں کہ اگر آیت کا ان لوگوں کا موقف لے لیا جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ یہ آیت سارے قرآن کے بارے میں نہیں ہے بلکہ بعض قرآن کے بارے میں ہے. وہ والا حصہ جو مجمل ہے، قرآن میں سب کچھ مجمل تھوڑی ہے، بعض چیزیں مجمل ہیں، بعض بالکل ظاہر ہیں. جیسے اقیم الصلاۃ، اب اقیم الصلاۃ کا دوبارہ سے الگ سے تھوڑی، اقیم کا مطلب الگ سے تھوڑی بتایا جائے گا، ثلاثہ کا مطلب الگ سے تھوڑی بتایا جائے گا. ہاں قروء کے بارے میں آ جائے گا. تو قرآن میں سب کچھ مجمل. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ نسخ سنت سے نہیں ہو سکتا، ان کے مطابق گویا آیت کو یوں ریڈ کرنا پڑے گا کہ اے نبی جی آپ کے لیے یہ ذکر نازل ہوا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بعض چیزوں کا بیان کر دیں. تو آیت ہے بعض آیات کے متعلق، نہ کہ پورے قرآن کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ خرابی ہے. اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نسخ بھی فرماتے ہیں، مجمل بھی فرماتے ہیں، اور بیان بحیثیت مجموعی، بیان ابتدائی، بیان بنائی، سب کچھ ایوری تھنگ اس معنی میں بیان اگر لیں تو پھر آیت اپنے عموم پر ہوگی. اور مطلب کیا ہوگا؟ اے نبی جی ہم نے آپ کے لیے یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ کیا کریں، لوگوں کے لیے بیان کر دیں، واضح کر دیں جو ان کے لیے نازل کیا گیا.
یعنی جو بھی حکم ان کے لیے آپ ان کے لیے واضح کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرے معنی میں یعنی یہ دوسری تعبیر ہے, اس میں یہ اپنے عموم پر آئے گی, تو لہٰذا آیت کو یوں پڑھنا چاہیے. تو وہ اصل میں بحث یہ ہے جس کو غامدی صاحب نے دو معنی کی بحث بنا دیا, بیان اصل بنا دیا, شرح و وضاحت کر دیا, وہ ساری کنفیوژن ہے ان کی. اور کوئی سوال جی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ امام شافعی سے بھی ہمارا اصول کا اختلاف ہے جس کی بنیاد پر مسائل میں اختلاف پیدا ہوا. امام مالک سے بھی اصولی اختلاف ہے, امام احمد بن حنبل سے بھی اصولی اختلاف ہے جس کی بنیاد پر مسائل کے اندر اختلاف پیدا ہوا, جزیات کے اندر اختلاف پیدا ہوا. اچھا, آپ کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا ہے کہ غامدی صاحب سے بھی ہمارا اصولی اختلاف ہے, یعنی حدیث کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے اور اصولی اختلاف ہے. جب ہم نے امام شافعی کے پورے دین کے تصور کے بارے میں امام شافعی کے اصولی اختلاف کو قبول کر لیا, اس پر اگرچہ ہم نے رد کرتے کہ ان کا قاعدہ ہے کہ خبر واحد سے قرآن مجید میں اضافہ جائز نہیں ہے, ہم نے ان کے اس اصول کو رد کیا ہے, لیکن بہرحال قبول کیا کہ بھائی فقہ شافعی پر عمل کرنے والا عمل کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جس طرح ہم نے امام فقہ شافعی کو, مالکی, حنبلی کو قبول کر لیا جبکہ اصول میں اختلاف تھا, تو غامدی صاحب کو قبول کرنے میں کیا دقت پیش آ رہی ہے جبکہ ان سے بھی فقط اصول کا اختلاف ہے جس کی بنیاد پر جزیات کے اندر اختلاف پیدا جی ٹھیک ہے. دیکھیں, بنیادی طور پر آج کی جو ہماری گفتگو رہی ہے نا, وہ تو ہے فرق کہاں ہے. آج ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ فرق کہاں ہے. اب آپ کا سوال فرق سے متعلق نہیں ہے, اب آپ ایک اور کہیں بھائی کیوں نہ قبول کر لیں, کل کچھ گفتگو اس پر ہوگی. دیکھیں, جزیوں پر واقعی یہ بات درست ہے کہ ہم نے کب کہا ہے ہماری امت میں کہ جی اگر تم نے کسی جزوی مسئلے میں اختلاف کر لیا تکفیر ہو جائے گی, تذلیل ہو جائے گی. کہیں بھی ہمارا یہ رویہ نہیں رہا. اگر کچھ لوگ رکھتے ہیں تو غلط ہے. مسئلہ دو جگہ پہ آتا ہے, بلکہ میں تین باتیں یہاں ہائی لائٹ کروں گا کیونکہ اب آپ نے سوال لے ہی لیا ہے. پہلی بات, ہمارا جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ بھائی سنت یہ کام کرتی ہے, یعنی حدیث سے یہ چیز آتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو امت میں کوئی نہیں کہہ رہا, یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. یہ اصولی اختلاف نہیں ہے اس طرح کا جزی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بس میں اس کو ہضم کر لوں اسی طرح سے. یہ ہمارا پہلا اعتراض ہے. دوسرا اعتراض, ان اصولوں کو لاگو کر کے بعض اوقات وہ ایسے نتائج پیدا کرتے ہیں جس سے وہ اجماعی مسئلوں سے نکلتے ہیں. یہ ہمارا دوسرا اعتراض ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہمیں اعتراض یہ کہ کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں ان کے اصول میں یہ پروویژن موجود ہے کہ یہ وہ اوپینین لے لیں جو اجماع میں ہے, لیکن چھوڑ دیتے ہیں. کل آپ کو نزول مسیح میں دکھا دیں گے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے تعویل کر دی حدیثوں کی کہ وہی لی جائے, دوسری نہیں لی جا سکتی. مسئلہ رجم میں آپ میرے ساتھ گفتگو رکھ لیں, میں آپ کو 3-4 ان کے موقف کے اندر 3-4 پروویژنس پیدا کر دوں گا. یہ وہ اوپینین یوں بھی رکھ سکتے ہیں, یوں بھی رکھ سکتے ہیں, یوں بھی رکھ سکتے ہیں, بس نہیں رکھتے. تو ہمارے یہ 3 جگہوں پر, یعنی بات یہ کہ اصول جب بدلتا ہے نا تو وہ ہر جگہ پرابلم آپ کو نہیں نظر آئے گی. ابھی ہو سکتا ہے میں نے آپ کو صرف بات سمجھانے کے لیے ایسی مثالیں دی ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے. شافعی بھی تو یہ کہتا ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں فقہ کے اندر اتنے اختلافات ہیں اور ہمیں اس سے کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ جزیوں میں اختلاف سے ہمیں کوئی ٹینشن ہے, او بھائی ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں ہزاروں اختلافات ہیں, ہم 1001 بھی ہو جائے گا تو کیا ہو گیا, ہم قبول کر لیں گے. ہماری ٹریڈیشن بہت رچ ہے اور ہمیں ان چیزوں کی ٹینشن نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ آپ حدیث کو بٹھا کیسے رہیں, یہاں ہمیں آپ سے مسئلہ ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کہیں, کم از کم یہ تو نہ کہیں چلیں یار آپ کرتے رہیں. جیسے حسن الیاس صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی اگر تم نے ہمیں اس بنا پہ منکر حدیث کہنا کہتے رہو, بھائی ہم تو نہیں کہہ رہے, لیکن یہ تو نہ کہو کہ میں سرے منہ انحراف بھی نہیں کر رہا. کم از کم ہمارے اسٹوڈنٹس کو کنفیوز تو نہ کریں آپ یہ کہہ کے لینگویج کے بیریئر اصطلاحات وضع کر کے وہ بات تو نہ کہیں جو آپ نہیں کہہ رہے. بس یہ ہمارا ایک فی الحال آج کے لیکچر پہ میرا جواب یہ ہے.